یہ گکھڑ دور میں 1500 کے اراؤنڈ جو ہے یہ قلعہ تعمیر کیا گیا ہے. ادھر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو اس ایریے کے اس وقت کے حکمران تھے سارنگ خان، جن کو مختلف جنگوں کا سامنا رہا، اور ان کی قبر بھی یہاں پہ ہی ہے. ابھی آپ کو وہاں وہ بھی دکھاتے ہیں. اس کا طرز تعمیر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغلوں اور وہ شیر شاہ سوری اور وہ سارا جو دور ہے اس دور کے اس طرح کے سارے جو فن تعمیر ہے وہ اس طرح کی ہے. ابھی یہاں پہ کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے تو یہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے. پہلے حکومت پنجاب کے ساتھ ہوتا تھا، مگر 18ویں ترمیم کے بعد یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے اور یہ اب آفیشلی اسلام آباد کا حصہ ہے. میں اوپر سے آپ کو ویو کراتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام چاند علی شہباز ہے. اور آپ کس ایریے سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ضلع سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ابھی یونیورسٹیز کے سلسلے کے اندر میں ادھر اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں. اس تاریخی قلعے کو آج وزٹ کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے جو حملہ کیا تھا گکھر نامی بادشاہ کے اوپر، 16 بیٹے اس کے شہید ہو گئے تھے، تو دیکھنے آیا تھا کہ یار وہ تو چلیں گے، آج کی زندگی کے اندر یہ کیسا سلسلہ ان کے ساتھ، ان کو کون یاد رکھتا ہے اور کون لوگ یاد رکھے جاتے ہیں اور کون لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ قلعہ نامی سرائے ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کا کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، خالی پڑے رہتے ہیں، اور جو محبت پیار دلی طور پہ دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے اس کی لک آفٹر کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح باقی تاریخی مقامات ہیں، منجو ڈوڑو ہے، ٹیکسلا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کی کوئی فی الحال تو اتنی اچھی حالت نظر نہیں آ رہی، مگر حکومت کیا ہے، حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا بھائی. میں دلی طور پہ قلعوں جو تاریخی مقامات ہیں ان کی سیر کرتا رہتا ہوں، اور میں باہر کے ممالک میں بھی جا کے وزٹ کر چکا ہوں. یہاں اپنا ٹیکس کا سیٹ اپ ہے، اتنی پیاری جگہ، لوگ آ رہے ہیں، پیارا سا ٹیکس کا نظام بنایا جائے، اسی ٹیکس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن حکومت تو اپنے معاملات میں ہے، حکومت کی بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ حکومت کسی کھاتے کا کام نہیں کر رہی. اتنی تاریخی عمارتوں کے اوپر پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، یہاں پہ اتنی بڑی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر بس چھپی پڑی ہیں. اچھا، آپ ہمارے انگلینڈ کے لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ وہ یہاں پہ وزٹ کریں؟ تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ پنڈی اسلام آباد سے یہاں پہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے. انگلینڈ کیا پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو چیز ہوتی ہے انفارمیشن پرووائڈ کرنا. انفارمیشن نہیں پرووائڈ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کا جو وسط ایریا اتنا تخلیقی طور کے اوپر دیکھنے کے لائق ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے بندہ آئے تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اسی کے اندر مگن ہو جائے گا. تو آئیں، دیکھیں یہاں کی خوبصورتی کو، یہاں کی نشانیوں کو جو چھوڑ دی گئی ہیں، جو 400-500 سال پہلے کی ہیں. پتہ نہیں کیا ابھی تو یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو روات میں کھڑا ہوں. جو ٹیکسلا کے اندر قلعے بنے ہوئے ہیں، جو اٹک کے اندر ہیں. اچھا، انڈو پاک میرا چینل ہے، فیملیولوجی، ڈیلی ولاگنگ کرتا ہوں. میری فیملی ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ. تو جو فیملی ولاگس کو پسند کرتے ہیں، کہیں بھی سوشل میڈیاز کے اوپر وہ فیملیولوجی لکھ سکتے ہیں، اور VIP ان کو ولاگس نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی، ہم آپ کو اس چینل کی ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا بھی جو ہے وہ لنک آپ کو دیں گے، تو انگو پاک کو دیکھتے رہیے، پھر ملاقات ہوگی. یہ قلعے کا جو حصہ ہے، ابھی میں آپ کو اوپر سے اس کا ویو دیتا ہوں. یہ قلعے کا مین ڈوم ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغل طرز کا ہی جس طرح بارہ دری ہے اس طرح کی یہ یہاں پہ ایک ڈوم بنا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سارے کبھی رہائش ہوا کرتی تھی جو کہ اب نہیں ہے. ارد گرد جو ہے وہ اب ساری آبادی ہو گئی ہے، اور یہ قلعے کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کی جائے گی تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب یہ یہاں پہ جو مین بلڈنگ تھی اس کی جگہ پہ یہ مسجد بنائی گئی ہے. یہ آپ پرانے دور کے 3 ڈوم دیکھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمارے پاس اس قلعے کے انچارج ہیں فرد سعید صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساری جو اس قلعے کی انفارمیشن ہے وہ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قلعے کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی کیسے لک آفٹر کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا اچھا جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے یہ ارلی 15 سینچری میں بنا تھا اور یہ ایک سرائے نما قلعہ ہے. اور اس قلعے کا جو بنانے کا جو مقصد تھا وہ جرنیلی روڈ کے ساتھ جو مسافرز یا اس وقت کے جو مسافر یہاں سے گزرتے تھے وہ یہاں پہ اس کو سٹیئنگ پرپس کے طور پہ یوز کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو اس ایریا کے خطۂ پٹھوار کے سردار سارنگ خان گکھڑ قبیلے سے وہ اس قلعے کے جو تھے وہ کنگ تھے. اور یہ ہے کہ اس قلعے کو بہت سارا خطۂ پٹھوار کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری جو کہ پشتون کنگ تھے ان کی اکثر لڑائیاں جو ہے سردار سارنگ خان کے ساتھ ہوتی تھیں. اور ایک دفعہ روہتاس کے مقام پہ ان کو لے جا کے وہاں پہ ٹارچر کیا گیا اور ان کو 16 بیٹوں سمیت جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور پریزنٹلی یہاں پہ جو ہے وہ ابھی سردار سارنگ خان کی قبر ہے. آئیے اور وہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں سر. اور یہ پریزنٹلی قبر جو ہے ہمیں یہاں پہ ملتی ہے. اور ان کے ٹوٹل 22 بیٹے تھے جو کہ جی جی یہ پریزنٹلی ہمیں جو قبر ہے جیسے ہمیں باہر ملتی ہے. اور ان کے 16 بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ روہتاس کے مقام پہ شہید ہوئے تھے. تو لہٰذا ابھی ان کی قبریں ہیں یہاں پہ. اور محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر اسلام آباد اس قلعے کی تحفظ اور بحالی کے لیے اپنا کام یہاں پہ کر رہے ہیں. اور ہم نے بہت سارے یہاں پہ اس کو قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے کام کیا ہے. ہم نے باسشنس کے اوپر باہر کام کیا ہے. مین فورٹیفکیشن وال جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو اس کا موزولیم مقبرہ ہے سردار سارنگ خان کا اس کے اوپر ہم نے چھت کے اوپر کام کیا ہے. ڈوم کو محفوظ کیا ہے. اور ابھی ہم نے دیار کے گیٹ انسٹال کیے ہیں لکڑی کے. ایک نارتھ سائڈ پہ کیا ہے ایک ساؤتھ سائڈ پہ کیا ہے. اور ابھی ہم اس کا جو فرنٹ گیٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم چند دنوں میں انشاءاللہ انسٹال کر لیں گے. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے 3 ڈوم والی. اور یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس کو بھی ہم لیٹسٹ سٹیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصل حالت میں بحال کریں گے. اور یہ قلعہ چند سالوں کے اندر ایک بڑی اچھی جو ہے وہ ٹورسٹ فیسلٹی لوگوں کو دی جائیں گی. اور یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر اس کو ایک اچھے سے حالت میں محفوظ کریں گے. جی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کام تو شروع ہوا ہے مگر لگتا ہے یہ ہے کہ پچھلے شاید 20-30 سال میں اس کی اس طرح لک آفٹر نہیں کی گئی. تو کیا یہ جب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے بعد یہاں پہ کام شروع ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے یہ قلعہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس تھا نا. اور یہ بعد میں جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو یہ قلعہ پھر فیڈرل حکومت کے پاس آیا ہے. تو اب چونکہ اس کے اوپر جو پروجیکٹ حکومت پاکستان نے شروع کیا ہے وہ ہم جب وفاق کے پاس آیا ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر جو حکومت پاکستان اس کو فنڈنگ کر رہی ہے. تو یہ چونکہ کنزرویشن ہوتی ہے یہ بڑا سلو اینڈ سٹیڈی کام ہوتا ہے. یہ لائک سول کنسٹرکشن کی طرح آپ یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ اس کو بالکل کر دیں. یہ بڑا سلو ایکسپرٹس کی رائے ہوتی ہیں آرکیولوجسٹ کی. ہم نے یہاں پہ ایکسکیویشن کی ہے. وہاں سے ہمیں کچھ اینٹیکوٹیز ملی ہیں. کچھ ایک تلوار ملی ہے کچھ ایک ایرو ملا ہے. اور وہ چیزیں ہم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بنائیں گے اس کے اندر ہم کیپٹ کریں گے.
اور یہ ہے کہ یہ کام انشاءاللہ امید ہے کہ 2 سالوں کے اندر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ابھی ہمارے ساتھ انگلینڈ والتھم اسٹور سے آئے ہوئے ایک ٹورسٹ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ سارنگ خان جو ہے یہ ان کے آباء و اجداد تک یہ ہسٹری جاتی ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ ایز اے ٹورسٹ آئے ہیں تو وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں یہاں ہی تقریباً اس کے نزدیک ہی میں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس راجہ سارنگ خان ہیں، یہ ان کے دوسرے بھائی تھے راجہ آدم خان، ان کی جو اولاد ہے ان میں سے ہم ہیں، کشمیر سے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں جو ہے وہ ان کی جو ہے نا آگے اولاد جو ہے وہ ہے، تو یہ ہمارا سرمایہ ہیں جی، ہمارا اثاثہ ہیں۔ اور یہ جو قلعہ ہے یہ ان کی ہمیں یاد دلاتا ہے، ہم یہاں اکثر آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو دیکھا ہے ابھی ہم نے کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ جو انچارج ہیں قلعے کے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ابھی چونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کوئی کام شام نہیں تھا، تو ابھی یہ ریسنٹلی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی راجہ صاحب، آپ انگلینڈ اور یورپ کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جب وہ راولپنڈی اسلام آباد میں آتے ہیں، تو اس جگہ کے بارے میں آپ انہیں کیسے انکریج کریں گے؟ جی جی، جب لوگ آتے ہیں یہاں پہ، کوئی ٹورسٹ بھی آتے ہیں، تو یہ روات ہے، مشہور جگہ ہے یہ، بالکل اسلام آباد اور راولپنڈی کے بالکل نزدیک ہے یہ، اس کے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ پہلا سٹاپ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے۔ تو یہاں آئیں اور قلعے کی سیر کریں، اس کے اندر ہمیں جو نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت سا یہ ایک پارک بنا رہے ہیں، تو آئیں اور اس کو وزٹ کریں۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ نے یہاں سنا پارک کے متعلق، اس قلعے کے متعلق انفارمیشن آپ کو دی گئی، اور یہ ایک خوبصورت جگہ بننے جا رہی ہے۔ جس طرح آپ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد بنائی گئی ہے، وہ 3 ڈوم ہیں، تو یہ 1500 1600 ہسٹری میں اس طرح کے ڈوم بنائے جاتے تھے۔ تو باقی بھی یہ قلعہ، یہ اگر آپ آ جائیں تو جس طرح مغلوں کی باقی اور جگہ ہیں پاکستان میں، تو یہ ڈوم جو ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ مزید معلومات دیتے رہیں گے۔ جمیل مناس کو انگو پاک کے لیے قلعہ روات سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔